بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرکار 135 میں شہنشاہ ہیڈریان کا رومی لشکر یروشلم کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فلسطین کا پرانا نام یروشلم تھا۔ اس سے بیشتر بہت سے دشمنوں نے ایسی کوششیں کی مگر انہیں پوری کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ شہر کا ملا تباہ برباد کر دیا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی عمارت بھی سلامت نہ رہی۔ یہودیوں کا نام حکم جاری ہو گیا کہ وہ آئندہ کبھی اس شہر میں واپس نہ آئیں۔ یروشلم کی تاریخ پتھر کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا شہر پیش نہیں کیا جا سکتا جس کا انجام اتنا خطرناک ہو۔ ہمارے سامنے 33 صدیوں کا تاریخی سرمایہ موجود ہے۔ اس اثناء میں یہ شہر کئی بار زلزلوں کا نشانہ بنا جنہیں قدرت کے تھپیڑ قرار دیا جانا چاہیے۔ ان کے علاوہ کم و بیش 20 مرتبہ اسے ناکہ بندیوں اور محاصروں سے سابقہ پڑا۔ 2 مرتبہ ایسی بری طرح اس کی اینٹ سے اینٹ بجی کہ لمبی مدت تک کے لیے حالات کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا۔ 18 مرتبہ تقریباً نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑا۔ 6 مرتبہ اس کے باشندوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ اس کی ڈرامائی تباہی کا پہلا واقعہ 70 میں پیش آیا۔ ہیرودوس اعظم مرا۔ اس کے بعد مختصر وقفوں کو چھوڑ کر یہودیہ پر رومی گشت مارتے رہے اور حکومت کرتے رہے۔ نظم قائم رکھنے میں ان کی مشکلات بڑھتی گئی۔ دیہاتی علاقہ کا چپا چپا ڈاکوؤں سے معمور تھا۔ مذہبی اختلافات کی بنا پر قتل و خون رازی کا سلسلہ روز افزوں تھا۔ جب یہودیوں نے رومی سپاہیوں کے ایک دستے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو رومی شہنشاہ کو سخت کارروائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ رومی لشکر لے کر آئے اور ملک میں سیل کی طرح پھیل گئے۔ 3 سال کی کشمکش کے بعد یروشلم کو نہایت ہولناک حالات میں تباہ کر دیا گیا۔ مقدس ہیکل کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ یہودیوں کی سلطنت کا خاتمے کا رسمی اعلان تھا۔ یروشلم کا محاصرہ جاری تھا جب یوحنان بن زکائی نام ایک یہودی نے رومی جنرل سے اجازت لے کر ایک ربی درسگاہ قائم کی۔ اسے یقین تھا کہ بے شک مقدس ہیکل آگ کے نذر ہو جائے گا، لیکن جب تک یہودیت کا تعلیم کا سلسلہ باقی ہے اسے کوئی قوت مٹا نہیں سکتی اور توراۃ بدستور یہودیوں کا وطن بنی رہے گی، خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں منتقل ہو جائیں۔ جو یہودی گروہ یہودیہ مصریہ میں لڑ رہے تھے ان کی بیعت کر دی گئی اور فلسطینی یہودیوں کی تقدیر پر آخری مہر اس وقت لگی جب شہنشاہ نے یہودیت کے خلاف قانون قرار دیا۔ یہودیوں نے 3 سال تک بہادرانہ جنگ جاری رکھی لیکن ان کے لیے کامیابی کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جس جگہ شہر آباد تھا وہاں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس وقت سے 20 صدی تک یہودی روئے زمین پر آوارہ وطن ہو کر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ یروشلم کی عظمت اور شان کا پہلا دور وہ تھا جب یہ شہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا مرکز تھا۔ اس دور کی ہر قابل ذکر عمارت بخت ناصر شاہ بابل نے تباہ کر ڈالی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا مقدس ہیکل بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس کی مغربی دیواروں کے پتھر عام روایات کے مطابق ملبے کے نیچے باقی رہ گئے تھے، جن سے لپٹ کر رونا یہودیوں کے نزدیک ایک خاص عبادت بن گیا تھا۔ سائرس شہنشاہ ایران نے شہر اور ہیکل کو از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ دوبارہ پھر